حضرت طلحہ جنگ چھوڑ گئے، ان کو مروان نے کہا المستدرک الحاکم کی میں نے روایت ڈالی ہے۔ بعض لوگوں نے مستدرک حاکم سے ایک روایت پیش کی جس میں یہ صراحت موجود ہے، قیس بن ابی حازم کہتے ہیں کہ میں نے مروان کو دیکھا کہ انہوں نے طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھٹنے پر تیر مارا تھا جمل والے دن۔ اب اس سے وہ خوش ہو گئے اور انہوں نے کہا جی یہ تو دیکھیں بات ثابت ہو گئی، امام علی بن مدینی نے تو کہا تھا کہ انہوں نے جنگ جمل میں شرکت نہیں کی، اب وہ تو خود دیکھنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ سند ضعیف ہے، یہ سند ثابت ہی نہیں ہے۔ یعنی جس میں قیس بن ابی حازم نے یہ کہا کہ میں نے خود دیکھا، وہ روایت ثابت نہیں ہے۔ اسماعیل بن ابی خالد اس میں مدلس ہے سند میں، اور مدلس جب عن کے ساتھ روایت کرتا ہے تو اس کی روایت معتبر نہیں ہوتی، اور اس بات کا اعتراف مرزا انجینئر صاحب کو بھی ہے۔ وہ بارہا اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ یہ محدثین کا پیٹ رول ہے کہ بخاری مسلم کے علاوہ آنے والی روایت مدلس سے قبول نہیں کی جائے گی، اور یہ پیٹ رول ہے صحیح مسلم کے مقدمے میں محدثین کا اجماع ہے کہ مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور کی جاتی ہے۔ یہ پکی ضعیف روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی، آمش مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہا ہے، سما کی تصریح نہیں ہے، اور مسلم کے مقدمے میں ہے کہ مدلس کی ان والی روایت جو ہے بغیر سما کی تصریح کے ضعیف ہے۔ تو مدلس کی ان والی روایت بخاری اور مسلم کے علاوہ جس کتاب میں بھی ہوگی سما کی تصریح کے بغیر وہ ضعیف تصور کی جائے گی۔ اور سونے پر سہاگا یہ ہے کہ اسحاق جالوی صاحب نے بھی اپنے ایک بیان میں اسماعیل بن ابی خالد کی تدلیس کی وجہ سے روایت کو ضعیف کہا ہوا ہے۔ 6 سال حضرت عثمان رضی کے زمانے میں شورش برپا رہی، ملکوں میں گڑبڑ ہوئی ہے، پھر مکان کا محاصرہ ہوا، اما عائشہ وہاں موجود، اس وقت تو یہ روایت یاد نہیں آئی، اور بعد میں اب کہتے ہیں میں اس وقت بھول گئی تھی، اما نے نہیں کہا، نہ یہ کوئی بات ہوئی، لوگوں کی اپنی برائی باتیں، راوی ان کے ایسے ہی ہیں۔ اسماعیل بن ابی خالد مدلس ہے، نہیں ٹھیک، اسماعیل بن ابی خالد مدلس ہے، نہیں ٹھیک۔ یعنی اسحاق جالوی صاحب کے اصول کے مطابق بھی یہ روایت صحیح نہیں ہے، مرزا انجینئر صاحب کے اصول کے مطابق بھی یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ مروان نے طلحہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، یہ غلط بات ہے، اس کی بنیاد کسی صحیح دلیل پر نہیں ہے۔